وجودی بازگشت فاطمہ عثمان کے افسانوی مجموعے الف اندھیرے کا انسان کو محض افسانوں کی ایک کتاب کہنا اس کے تخلیقی وقار کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہ دراصل ہمارے عہد کے زخمی باطن، منتشر احساس، خوفزدہ حافظے اور شکستہ انسانی وجود کی ایک ایسی فکری دستاویز ہے جس میں لفظ محض بیان کا وسیلہ نہیں رہتے بلکہ انسانی روح کے تاریک گوشوں میں اترنے والی مشعل بن جاتے ہیں۔ اس مجموعے کی سب سے پہلی تاثیر اس کے انتصاب سے جنم لیتی ہے۔ اجڑے گھروں، ویران آنکھوں، خوف اوڑے بچپن اور ویرانی کے ہر روپ کے نام کیا گیا یہ انتصاب دراصل پوری کتاب کا داخلی منشور ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مصنفہ نے قلم روشنائی میں نہیں بلکہ انسانی دکھ کے کربناک جوہر میں ڈبو کر اٹھایا ہے۔ فاطمہ عثمان کا تخلیقی امتیاز یہ ہے کہ وہ کہانی کو واقعی کی سطح پر نہیں برتتی بلکہ اسے شعور، لاشعور، یادداشت اور داخلی شکست و ریخت کے ایک پیچیدہ عمل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ان کے افسانے پڑھتے ہوئے قاری محض کہانی نہیں پڑھتا بلکہ ایک نفسیاتی واردات سے گزرتا ہے۔ ان کی دنیا میں خاموشیاں بولتی ہیں، یادیں زخموں کی طرح رستی ہیں، کردار اپنے ہی وجود کے اندھیروں میں بھٹکتے ہیں اور انسان اپنے آپ سے فرار کی ناکام کوششیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے ختم ہونے کے بعد بھی ذہن میں گونجتے رہتے ہیں اور قاری کے احساس میں ایک دیر پا بازگشت پیدا کرتے ہیں۔ اس مجموعے کے عنوان ہی پر غور کیا جائے تو اس کی تہداری آشکار ہونے لگتی ہے۔ الف اندھیرے کا انسان، الف محض ایک حرف نہیں بلکہ ابتدا، وجود، وحدت اور انسانی شناخت کی علامت بن کر ابھرتا ہے، جبکہ اندھیرے کا انسان ہمارے عہد کے اس فرد کی تمثیل ہے جو تہذیبی شعور، معاشرتی جبر، داخلی خوف اور روحانی شکست کے بیچ میں اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے۔ فاطمہ عثمان اسی گمشدہ انسان کی تلاش میں اپنے افسانوی سفر کا آغاز کرتی ہے۔ ان کے افسانوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کو سہل راستہ فراہم نہیں کرتی۔ وہ جذباتی ہنگامہ آرائی یا مصنوعی ڈرامائیت سے اجتناب کرتی۔ ان کا بیانیہ دھیمے لہجے میں آگے بڑھتا ہے مگر اسی خاموشی میں ایک لرزہ خیز شدت پوشیدہ ہوتی ہے۔ شام کاذب میں معصوم ذہن پر وارد ہونے والے تشدد کی جو علامتی فضا قائم کی گئی ہے، اردو افسانے میں نفسیاتی اظہار کی ایک اہم مثال بن جاتی ہے۔ راوی چین ہی چین لکھتا ہے میں تخلیق کار کی تحلیل ہوئی ذات اور لفظ کے بوجھ تلے پستا ہوا انسان دکھائی دیتا ہے۔ معکوس میں بظاہر شرافت کے پردے میں چھپا ہوا سفاک وجود سماجی اخلاقیات کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کرتا ہے۔ بازگشت میں یادداشت کا شکستہ آہنگ اس کرب کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ قاری ایک خاموش اذیت سے مبتلا محسوس کرتا ہے۔ تلاش گمشدہ باپ بیٹے کے رشتے کو محرومی اور پچھتاوے کی ایک ایسی علامت بنا دیتا ہے جو محض دو کرداروں کی کہانی نہیں رہتی بلکہ پورے عہد کی روحانی شکست کا استعارہ بن جاتی ہے۔ فاطمہ عثمان کے ہاں کردار کسی مخصوص طبقے یا سماجی سانچے کے نمائندہ نہیں بلکہ انسانی وجود کے منتشر ٹکڑے ہیں۔ ان کے کردار مکمل سچائی کے ساتھ زندہ دکھائی دیتے کیونکہ وہ خیر و شر کی روایتی تقسیم سے آزاد ہیں۔ ان کے اندر خوف بھی ہے، جرم بھی، شکست بھی، محبت بھی اور خود اپنے لیے وجود سے بیزاری بھی۔ یہی انسانی پیچیدگی ان کے افسانوں کو محض اخلاقی حکایت بننے سے بچاتی ہے اور انہیں جدید افسانوی شعور کے قریب لے آتی ہے۔ ان کی زبان خصوصاً توجہ کی مستحق ہے۔ فاطمہ عثمان نے نہ تو لفظی شعبدہ باری کا سہارا لیا ہے اور نہ مصنوعی تجریدیت کا۔ ان کی نثر بظاہر سادہ مگر تہ در تہ معنی امکانات سے بھرپور ہے۔ وہ لفظ کو اس کی داخلی حرارت کے ساتھ استعمال کرتی ہیں۔ ان کے جملوں میں ایک شعری ارتعاش پایا جاتا ہے مگر یہ شعریت افسانے کی ساخت پر بوجھ نہیں بنتی
بلکہ اس کے داخلی آہنگ کو مزید گہرا کرتی ہے۔ ان کا اسلوب علامتی بھی ہے، نفسیاتی بھی، اور داخلی مکالمے سے معمور بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے محض پڑھے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔ محمد حمید شاہد نے بجا طور پر اس امر کی نشاندہی کی کہ فاطمہ عثمان کے افسانے انسانی باطن کی گہری تفتیش بن جاتے ہیں۔ یہ بات محض تنقیدی جملہ نہیں بلکہ ان کی پوری تخلیقی جہد کا نچوڑ ہے۔ ان کے ہاں خوف، خاموشی، جرم، محرومی، یادداشت اور تنہائی محض موضوعات نہیں بلکہ انسانی وجود کے بنیادی سوالات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح عبدالوحید رانا نے انہیں ایک پرشور لکھاری قرار دیتے ہوئے جس تازگی اور انفرادیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ان کے افسانوی مزاج کا اہم حوالہ ہے۔ فاطمہ عثمان واقعی ان لکھنے والوں میں شامل ہے جو مروجہ سانچوں کو دہرانے کی بجائے اپنی داخلی بصیرت سے نئی تخلیقی راستے تلاش کرتے ہیں۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ فاطمہ عثمان عورت کو محض مظلوم کردار کے طور پہ پیش نہیں کرتی بلکہ اسے ایک پیچیدہ باطن شناس اور فکری وجود کے طور پر سامنے لاتی ہیں۔ سنہری عورت، سلوٹ اور صبر اور برف جیسے افسانوں میں عورت داخلی کرب، خاموش مزاحمت اور وجودی تنہائی کے مختلف رنگوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہاں نسائی احساس محض احتجاج نہیں بلکہ ایک عمیق انسانی تجربہ بن جاتا ہے۔ اس مجموعے کا ایک وصف اس کی علامتی فضا ہے۔ کرگس کا جہاں، تبرید گر، وجود لارے، تجرید اور تفسیر جیسے عنوانات ہی اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ مصنفہ خارجی دنیا سے زیادہ انسانی شعور کی تہوں میں اترنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ان کے ہاں اشیاء، مقامات، خاموشیاں اور حتیٰ کہ موسم بھی علامتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ علامتیں قاری پر مسلط نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ اس کے احساس میں تحلیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ فاطمہ عثمان کے افسانوں کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ قاری کو بے حس نہیں رہنے دیتے۔ ان کی کہانیاں دل بہلانے کے لیے نہیں لکھی گئیں بلکہ انسان کے اندر سوئے ہوئے اضطراب کو جگانے کے لیے تخلیق ہوئی ہیں۔ وہ ہمیں اس ویرانی سے آشنا کرتی ہیں جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں بھلائے بیٹھے۔ اردو افسانے کی موجودہ فضا میں جہاں اکثر تخلیقات وقتی تاثر یا سطحی حیرت تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں، وہاں الف اندھیرے کا انسان ایک سنجیدہ، باوقار اور دیرپا تخلیقی تجربے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ کتاب اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ عثمان محض ایک مجی ہوئی افسانہ نگار نہیں بلکہ اپنے عہد کے داخلی اضطراب کو فن کی سطح پر گرفت میں لینے والی ایک توانا تخلیقی آواز ہے۔ ان کے افسانے قاری کو سہولت نہیں دیتے، سوال دیتے ہیں، سکون نہیں دیتے، اضطراب دیتے ہیں، اور یہی بڑے ادب کی سب سے اہم پہچان ہے۔ یہ مجموعہ پڑھتے ہوئے بار بار احساس ہوتا ہے کہ فاطمہ عثمان نے اندھیرے کو صرف دیکھا نہیں، اسے جیا ہے۔ اسی لیے ان کے لفظوں میں وہ صداقت پیدا ہو گئی ہے جو بڑے ادب کا مقدر ہوتی ہے۔ ان کے افسانے انسانی روح کے ان خاموش کمروں میں داخل ہوتے ہیں جہاں عام طور پر روشنی نہیں پہنچتی، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں سے حقیقی ادب تخلیق پاتا ہے۔ اللہ کرے زور رقم اور زیادہ۔